ایک عالم دین سے اسی طرح ایک لڑکے نے پوچھا کہ اس کے ماتھے کے درمیان کفارہ لکھا ہوگا غالباً، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ پڑھیں، وہ تو بڑا کلیئر ہوگا، ہم پڑھ لیں گے پھر بھی ہم اسے فالو کریں گے. تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آپ سگریٹ پیتے ہو، تو اتفاقاً وہ سگریٹ پیتا تھا. تو شیخ نے کہا کہ جی اس پہ نہیں لکھا ہوتا تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، لنگ کینسر کی پکچر بھی بنی ہوتی ہے، تو کیوں پیتے ہو؟ کیونکہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں، پتہ ہے نقصان دہ لیکن پھر بھی جانا ہے. تو اس لیول کا فتنہ اللہ معاف کرے. ماتھے پہ لکھا ہوا ہے نا کافارہ، جی وہ ہر ایک کو نظر نہیں آئے گا، صحیح. وہ صرف ایمان والوں کو نظر آئے گا. اللہ اللہ تعالیٰ اگر ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، پھر یہ فراست جو ہے نا، اتقِ بفراست المومن، تو مومن کی جو فراست ہے نا وہی دیکھ سکے گی کہ یہ شخص کیا ہے. آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ایک آدمی آیا ہے اور وہ دھوکے باز ہے، دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز. بالکل صحیح. وہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بن کے دھوکہ دے، چاہے کسی طرح. اب آپ اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ جو میموری جو ہے، دنیا کا جو بہترین سب سے بڑا انجینئر ہے، اس کی میموری ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ایک چپ پہ لگا دیتے ہیں. سب سے بڑا جو ڈاکٹر ہے اس کی بھی میموری آپ ایک چپ پہ لگا دیتے ہیں. آپ اس طرح کر کے دنیا کے جو سب سے بڑے علوم رکھنے والے اور سب سے بڑے ماہرین ہیں، ان کی میموری ڈاؤن لوڈ کر کے وہ چپ اس دجال کے دماغ میں انسٹال کر دیتے ہیں. اب دیکھیں وہ کیا بنے گا. وہ تو بہت بڑی بلا. تو ایسی ہی کوئی چیز ہوگی. ہو سکتا ہے کہ پریکٹیکلی ایسا کوئی بات ہو، لیکن اللہ کریم نے اس کو صلاحیت دی ہوگی فتنے کے طور پر، آزمائش کے طور پر. اور وہ صلاحیت کیسے ہے؟ وہ چپس کے تھرو ہے یا وہ آئے گا تو اپنی ساری صلاحیت لے کے آئے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. البتہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مختلف چیزیں، یہ آہستہ آہستہ ہمیں اس چیز پر پختہ یقین دلا رہی ہیں کہ اس دنیا میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے. تو وہ دھوکے باز جب آئے گا تو یہ بہرحال اس کی یہ جو جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، جی، یہ جو کچھ ہمیں دے رہی ہیں، آہستہ آہستہ ہماری محلے کی دکان ختم ہو رہی ہے. بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز بن رہے ہیں. پہلے ہم کھانا بناتے تھے، ناشتہ گھر میں بنتا تھا، روٹی پکتی تھی، جو بھی کچھ ہوتا تھا. اب جو ہے ہم بریڈ کا انتظار کرتے ہیں. بریڈ جو ہے پیچھے سے سپلائی ہو رہی ہے. اور پانی جو ہے پہلے نیچے کا پی لیتے تھے ہم، نلکا گھر میں لگا ہوتا تھا، اب پانی کا بھی انتظار ہو رہا ہے، سپلائی آ رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس طرح سے کرتے کرتے یہ سارے کے سارے جو خوراک کے ذرائع ہیں یہ سینٹرلائز ہوتے جا رہے ہیں. اور جب یہ سینٹرلائز ہو گئے تو ان کو ختم کرنے، ایک دن آپ نے بریڈ ہی روکنی ہے نا، بریڈ سپلائی نہ کریں تو ناشتہ ختم، انڈے سپلائی نہ کریں تو یہ ساری چیزیں سینٹرلائز ہو گئی ہیں. وہ ہماری محلے کی دکانیں تو آہستہ آہستہ ڈپارٹمنٹل سٹورز کھاتے جا رہے ہیں. اور یہ ملٹی نیشنل جو چینز ہیں، ان کے ہاتھ میں سارا کچھ آ گیا. اور جب وہ دجال آئے گا تو اس نے تو بس ان کے ساتھ ہی ڈیل کرنی ہے نا. بالکل ان کو کسی اور کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اور پانی بھی رک گیا ہمارا، اور ہمارا جو ہے وہ کھانا بھی رک گیا. ہر چیز آہستہ آہستہ چیزیں ساری ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی. تو یہ سارے کے سارے، یہ نو ڈاؤٹ